अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सहाफ़त के बड़े नाम अयाज अबीर साहब, हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस दायरे के साथ बरसरे इक़्तिदार आई वो था एहतसाब, गुरबत का खात्मा और रोज़गार की फराहमी। स्टीयरिंग संभालते ही पहला चैलेंज मिला मईशत का, जिसको बेहतर करने के लिए दोस्त ममालिक से राब्ते किए गए और दीगर इक़दाम भी किए गए। लेकिन देखा गया कि महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ, गैस की कीमतें बढ़ी और डॉलर की कीमत को भी पड़ लग गए, जिस पर अपोजिशन ने तो खासी तनकीद की। अवामी सतह पर भी कुछ नाराज़गी का इजहार किया गया। ऐसे में इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट IRI की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक अवाम नई हुकूमत और 2018 के आम इंतखाबात पर भरपूर एतमाद करती है। ये सर्वे नौजवानों से लिया गया है, जिसमें 17% का कहना है कि हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है, जबकि 40% कह रहे हैं कि हुकूमत बेहतर काम कर रही है और 56% नौजवानों का मानना है कि वो हुकूमत को मंजूर करते हैं। इस सर्वे में 3991 नौजवानों ने हिस्सा लिया और इस सर्वे में गलती की शरह 1.6% बताई जा रही है। अयाज अमीर साहब, सवाल ये है कि क्या कप्तान की मकबूलियत वाकई बढ़ी है और IRI का सर्वे कितना ठीक है? देखिए, IRI अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा है। उसी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का हिस्सा, जिसे हम बड़ा खुश होकर गालियां देते हैं कि ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया। ज़हनी गुलामी का कोई इलाज है? यही IRI थी जी, जो नवाज शरीफ दौर में नून लीग की फेवरेट बैनुल अक़वामी तंजीम थी। हर 2.5 महीने बाद IRI का एक सर्वे छपता था और बैनर हेडलाइन से नवाज शरीफ की मकबूलियत यहाँ हो गई है, हिमालय से भी ऊपर हो गई है। किसने कहा? IRI ने। और उस पे ढोल पीटे जाते थे। नून लीग जो है, मतलब बाकायदा भंगड़ा वो डाला जाता था कि IRI ने कहा है। सादालू लोग समझते थे ये पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी काउंसिल से भी ऊपर कोई इदारा है जिसने ये ऐसा कर दिया है। अब ये है, अब इनके ढोल मचाने के वो हो गए हैं कि भाई आपने कोई देखनी है किसी की मकबूलियत तो अपने दिल से पूछ लें, अपने जिगर से पूछ लें, अपने दर्दों से पूछ लें, अपने मरहमों से पूछ लें। IRI कहाँ से बीच में आ गई? ठीक। तो ये तो खामख की बात, उसने वो कर दिया तो वो कर दिया, फलाने ने कर दिया, ये कर दिया, ये ज़हनी गुलामी के आसार। ठीक है हारून साहब, आपकी नज़र में इस इदारे की साख क्या है? क्योंकि 2017 में यही इदारा, इसी इदारे का सर्वे नवाज शरीफ को मकबूल तरीन शख्सियत करार दे चुका है। वो इदारे को तो छोड़े, ये तो सर्वे अब थोड़ी हुआ है। ये सर्वे कब हुआ? नवंबर में हुआ है। नवंबर में कितने हफ्ते हुए थे उसको हुकूमत में आए हुए? हुकूमत में आए हुए 12 हफ्ते हुए, 11 हफ्ते हुए जब ये सर्वे शुरू हुआ। सिंपैथी की एक वेव होती है, स्टेबिलिटी की ख्वाहिश होती है। और वैसे भी वो मसला बड़ा गंभीर था कि भाई ये कहाँ से खौफ के आलम में थे लोग कि पैसे कहाँ से आएंगे, मुल्क दिवालिया ना हो जाए। फिर ये नौजवानों में किया गया, ये भी अजीब ट्रिक है, इसके सवालात भी देखने पड़ेंगे किस तरह फ्रेम किए गए हैं। ये आज का सर्वे ही नहीं है। जब आप इसको चैनल में बहस करते हैं और जब इसको अखबार के फर्स्ट पेज पे फ्लैश करते हैं तो इससे ये तासुर होता है कि ये आज की बात है। ये आज की तो बात ही नहीं है, ये तो गुजरे हुए वक्त का किस्सा है। फिर नौजवानों में ऑब्वियसली उसके वोट ज़्यादा हैं। ये अजीब बात है भाई। जब पूछा जाता है तो उसमें नौजवानों का क्या जिक्र है? 18 साल की उम्र से ले गए 80-90 साल की उम्र के सब लोगों से पूछे जाने चाहिए। ये 18 से 35 साल की उम्र के दरमियान हुआ। तो ये क्या बात हुई? ये तो 18 से 35 साल का सर्वे हुआ ना। सर्वे तो होने चाहिए। जो 60 बरस की उम्र का आदमी, उसे क्या भूख नहीं लगती? या बिजली का बिल तो उसने देना होता है जी। बिल तो मैंने देना है। मेरे घर में जो 18 से 35 साल की उम्र तक के लोग रहते हैं, उनको कोई बिल पे करना ही नहीं है और उन्हें तो कोई चीज़ खरीदनी ही नहीं है। उन्होंने अब्बा से कहना है कि पैसे चाहिए। तो मुझसे भी तो पूछे ना, 18 से 35 साल वालों से पूछ रहे हैं। वो तो रिसीविंग एंड में उनको तो हर चीज़ मिल रही है। मुसीबत तो मैं भुगत रहा हूँ। जिसकी जो आमदन थी वो कम हो गई। मीडिया में आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है। और जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अगर लगाया जाए तो कोई 40% के करीब रह गई। और मुझसे भी तो पूछे IRI वाले, उन्हीं से पूछते हैं जो काफिर, जो बड़ी तादाद है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद तो फिर ये हुआ कि जंगी सूरत हाल पैदा हो गई
یہ سروے ایک عجیب پیچیدہ چیز ہے. میں تھوڑا سا بعض اداروں سے وابستہ رہا ہوں, میں نے دیکھا آپ چاہیں مطلب گیلپ کا جو سروے تھا 88 کا, اس میں پی این اے کے ووٹ آئی جی آئی کے ووٹ 8% زیادہ تھے پیپلز پارٹی سے, مگر جیتی پیپلز پارٹی. ٹھیک. مثلاً گیلپ نے جب پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھی تو اگلے 6 مہینے میں سروے ریلیز کرنے ہی چھوڑ دیے, بلکہ کوئی 8-9 مہینے نہیں کیے. اور اس وقت سروے اپنا ریلیز کیا جب وہ الیکشن میں غلط امیدواروں کے انتخاب کی وجہ سے اور اپنے پارٹی الیکشن کی وجہ سے پی ٹی آئی پیچھے جا چکی تھی. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آپ کی نظر میں سوال یہ ہے, نہیں سروے ممکن ہے ٹھیک ہو, یہ اس وقت کا سروے, آج کا سروے نہیں ہے. 18 سے 35 سال کی عمر کے لوگوں کا سروے. مہنگائی بڑی ہے یا نہیں بڑی, جرائم بڑے ہیں یا نہیں بڑے, بے روزگاری بڑی ہے یا نہیں بڑی, معیشت خراب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ ہے اصل سوالات. یہ ہیں ان سوالات کا جواب. وہ سروے پہ اگر سارا انحصار ہو تو پھر 88 میں 8% ووٹ معمولی فرق نہیں ہوتا. سوری 6%, 31% اور 37%. 6% ووٹوں کے فرق کا مطلب کا ہاؤس تھا تو 200 سیٹیں ملنی چاہیے تھی. وہ تو سیٹیں ملنا تو بہت دور کی بات ہے, ان کی تو حکومت ہی نہیں بن سکی. حکومت تو بنی اس کی اپنا یہ ساری 88 میں نے کہہ دیا 2000, ہاں ٹھیک ہے 88 میں جاؤ لگ کے اس کے بعد تو حکومت تو بنی اس کی نہیں. یہ سروے ارریلیونٹ ہے, اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اس وقت بھی ہمدردی کی صورتحال ہے, اس وقت بھی ہمدردی. جنگ میں تو ویسے ابراہیم لنکن نے کہا تھا گھوڑے دریا میں گھوڑے نہیں بدلے جاتے. یہ ہمارے ساتھ متعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریلیونٹ ہے. سلمان صاحب یہ فواد, یہ اس کے چودھری فواد کے کام کا, ہمارے کام کا نہیں. ٹھیک ہے, ایسے موقع پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سروے تب آتے ہیں جب الیکشن قریب ہوتے ہیں, لیکن اب اس موقع پر اس سروے کا آنا کیا ظاہر کر رہا ہے, ٹائمنگ کو کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں آنا نہیں, اس سروے کا چھپنا کیا ظاہر کر رہا ہے, اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اس ادارے کی ساکھ کا عالم یہ ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے تو چیلنج کرنے والے عمران خان تھے. عمران خان نے چیلنج کیا تھا کہ یہ پیڈ سروے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ نومبر میں سروے ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ نومبر میں یہ بات درست تھی. نومبر میں ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جی بالکل انہیں ٹائم ملنا چاہیے, انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے, لوگوں کی توقعات ہیں, نوجوان عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب یہ 5 مہینے کے بعد سروے چھپوایا گیا ہے اور ایک انگلش اخبار نے چھاپا ہے. 4000 لوگوں کی رائے ہے, جو متاثرین ہیں وہ 20 کروڑ ہیں. بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے توقع کا اظہار کیا تھا, ایک نئی لیڈرشپ لے کے آئے تھے, تیسری پارٹی کا تجربہ وہ کر رہے تھے, اور تجربہ تو آ گیا سب نے. اب بات یہ کہ میں جب میں نے سروے کو غور سے دیکھا, پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, افراط زر بھی بڑھ رہا ہے, اور عمران خان صاحب کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے. لیکن پھر جب میں نے سروے دیکھا تو اس میں تھا کہ یہ نومبر میں کیا گیا ہے, لہٰذا 4000 لوگوں کی رائے اس وقت درست تھی. مانا ہے کہ مہنگائی جو ہے سب سے اہم مسئلہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جی معاشی بحران تھا, لیکن اس معاشی بحرانوں سے نپٹنے کی ذمہ داری اپوزیشن کی نہیں تھی. اپوزیشن تو چلے جو بھی تھا انہوں نے کیا, انہیں لوگوں نے مسترد کر دیا, آپ کو لے آئے, اب آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. اور بات یہ کہ کبھی سروے کی بنیاد پر حکومتوں کی ساکھ نہیں بنتی, کارکردگی دکھانا پڑتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ سروے درست تھا. آج کی صورتحال کے اندر وہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے. مہنگائی بڑھی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, ڈالر کی قیمت نے طوفان مچا دیا ہے شے ضروریات کی قیمتوں میں. اور میں بار بار کہتا ہوں, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ آپ شے ضروریات لینے کے لیے جاتے ہیں, ایک دفعہ جاتے ہیں, اگلے ہفتے جاتے ہیں تو قیمت بدل گئی, اور کوئی ادارہ انہیں پکڑنے والا نہیں. ہر شخص نے اپنے اپنے مطابق پروفٹ کی شرح رکھی ہوئی ہے, اور جو ادارے ان کی پکڑ کرتے تھے وہ ادارے ہی وجود میں نہیں آ سکے. کہا جا رہا تھا کہ کچھ عرصے کے اندر بلدیاتی ادارے بڑے فعال اور بااختیار ہوں گے, 48 گھنٹے کے اندر مجھے اس کا قانون کا مسودہ چاہیے, نہ مسودہ آیا نہ بلدیاتی ادارے بنے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو خود ہی سوچنا چاہیے, گیند ان کی
सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक। मैंडेट उनके पास था, मैंडेट के मुताबिक वो डिलीवर कर सके या नहीं। यानी आपके मुताबिक इन सर्विस पर खुश फहमी पालने की ज़रूरत नहीं। खबर आपके जानिब आऊँगी, जैसा कि अभी जिक्र किया सलमान गनी साहब ने भी कि इन सर्विस को मशकूक करार दिया था इमरान खान ने मार्च 2013 में, जब नून लीग को मकबूल तरीन जमात के तौर पर जाहिर किया जा रहा था। क्या अब ये सर्वे पेड नहीं हो सकते? एक तो मरियम, अगर मेरे ख्याल में इस सर्वे रिपोर्ट को ज़रा गौर से पढ़ लिया जाता तो ये इतने ज़्यादा जो इतराज़ात उठाए जा रहे हैं वो शायद ना उठते। नंबर एक, इसमें देखिए, अच्छा चले सर, अदब, मैं तो वो तो कह रहा हूँ अदब के साथ वो सर हमेशा वो क्या कहते हैं कि ऑटोमेटिकली उसके साथ रिलेटेड है। अब 56% लोग ये कह रहे हैं कि ये नवंबर की बात है, वो दे आर नॉट हैप्पी विद अफरात, आपकी जो इन्फ्लेशन अफरात ज़र है वो कह ररहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, ये हुकूमत इस पर काम ठीक नहीं कर रही। फिर गैस और बिजली की कीमतों के हवाले से 52% लोग, मेजॉरिटी जो लोग जिनसे बात की गई उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये गलत कर रही है हुकूमत। इसी तरह जब गुर्बत में कमी के हवाले से बड़ा नारा इमरान खान का रहा है, तो नवंबर के अंदर भी ज़्यादा जो मेजॉरिटी लोग हैं, अक्सरियत ने 51% ने ये कहा है कि हुकूमत की सिमत ठीक नहीं है। साथ में जो रोज़गार पैदा करने के हवाले से हुकूमत ने जो अपने इलेक्शन कैंपेन में बात की थी, नवंबर के अंदर भी लोगों ने 54%, सर अगर आप पता नहीं मरियम थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देती ज़रा डिटेल के साथ तो ये सवाल ही ना उठता, तब भी उन्होंने लोगों ने कहा कि जी ये आप ठीक नहीं कर रहे। गुर्बत में कमी के हवाले से हुकूमत ने अभी तक नवंबर तक 12 हफ्ते, जिस तरह हारून साहब ने कहा, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अच्छा, ये सर्वे मरियम दो हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक तो ये है कि पेड हम इसलिए नहीं कह सकते कोई 6 महीने या साल के बाद हमारे मुल्क के अंदर कोई इलेक्शन या इलेक्टोरल एक्टिविटी नहीं हो रही जा रही, जो हुकूमत पैसे दे के कोई इन्फ्लुएंस करवाना चाहेगी कि लोगों को एक मिसपरसेप्शन दी जाए, एक लोगों के सामने एक फसाद क्रिएट किया जाए कि हुकूमत बहुत बेहतर जा रही है लिहाजा हमें वोट दें। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये है कि मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी बात इस सर्वे में बताई गई है वो ये है कि 85% कह लें कि लोगों ने जो एतमाद का इजहार किया है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। ये मेरे ख्याल से ये एक थोड़ा सा एक गैर मामूली फाइंडिंग है, क्योंकि हमने देखा कि जब इलेक्शन हो रहे थे 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल आर्टिकल्स लिखे गए हमारे मुल्क के अंदर। बहुत जय्यद लोगों का ये कहना था कि ये इलेक्शनरिंग हो रही है, इंजीनियरिंग हो रही है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सॉरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कुछ हवाले से इंजीनियरिंग कर रहा है, लिहाजा वो इस हवाले से थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये इंटरेस्टिंग है। बाकी अगेन जिस तरह मैंने कहा कि वो सारी की सारे नेगेटिव हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी है, और इमरान खान साहब के लिए एक वो एक परफॉर्मेंस कार्ड है सामने उनके आ गया है कि ये वो डिपार्टमेंट से आपके जहाँ पे आपने लोग लगाए वो काम नहीं कर रहे सही, और लोगों ने इसको पॉइंट आउट भी किया है इस सर्वे में, की तरफ जाएं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। अयाज मीर साहब, जहाँ पर इस सर्वे में अवाम ने नई हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया, वहीं 40% लोगों ने इंतखाबात ये बात की है कि वो इस हुकूमत को 1 या 2 साल का टाइम देना चाहते हैं। यानी अवाम भी टाइम देना चाहती है, अपोजिशन भी बारहा कह चुकी है कि वो हुकूमत को टाइम देना चाहती है। तो सवाल ये है कि सब तो टाइम देना चाहते हैं इस हुकूमत को, हुकूमत क्या देगी अवाम को? जो आलिमाना नुकात उठाए गए हैं और जो आप उठा रही हैं, मैं तो उससे बहस कर ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बाहर की एक रिपोर्ट है, उसे इतनी अहमियत हमारी मीडिया ने दी है। आज के अखबारात में फ्रंट पेज में 3-3 कालमें ये खबर जो है ये छपी हुई, 5 कालमें भी, 5 कालम। ये कौन सी जहनीत है? आप वो हम कल बात कर रहे थे वो जो न्यूजीलैंड की जो वो हुई है दहशतगर्दी का वाक़या, कि उसमें वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है, वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है। आप तमाम अखबारात दे दें, हमारा इन्हिसार 3 एजेंसीज पे होता है, AFP, रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस, वो बाहर की एजेंसीज हैं। हमारा अपने दिमाग नहीं है, अपना कुछ हम कर नहीं सकते, सच की तरफ हम माइल नहीं हो सकते, क्रेडिबिलिटी हमारे इदारों की मीडिया में नहीं है। आपके तमाम अखबारात, ये तो हुई ना IRI की बात जो है, रिलाई वहाँ पे करते हैं। हमारी सब एडिटिंग जो एडिट करना चाहिए उसकी सलाहियत नहीं है। जैसे मनोअन खबर होती है आगे, आज वो IRI की खबर हो गई है, हम बैठ के उस पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने कहा 40% ने ये कर दिया, 50 ने ये कर दिया, फलाने ने। हमारी अपनी राय भी है, वो भी है जो कि IRI की रिपोर्ट के बगैर भी राय वो बन सकती है। मैं तो सिर्फ वो गुजारिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या कहेंगे हारून साहब, आज के अखबारों में इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है? ये तो अखबार वाले ही बताएं, उन्हें अखबार का पेट भरना होता है जैसे हमें प्रोग्राम।
دیکھیے عوام نے الیکشن پہ اعتماد کا اظہار کر دیا. بلوچستان والوں کو کون لایا تھا, جنوبی پنجاب والوں کو کون لایا تھا, وہ ذرا ان کے سارے کو ووٹ شمار کر لیں. انڈیویجولس کے ووٹ ہیں, وڈیروں کے, جاگیرداروں کے, صنعت کاروں کے, روپے بانٹنے والوں کے. 20-20 کروڑ روپے جب بانٹے جائیں گے, جس کو بریانی کی 12 پلیٹیں ملی ہیں اور 2-3-4 ہفتے ملی, وہ اعتماد کا اظہار نہیں کرے گا. تو بریانی پہ بھی کوئی آدمی ہے جو اعتماد کا اظہار نہ کرے؟ کوئی ایسا شخص ہے جس کو پلاؤ پہ یا قورمے پہ اعتماد نہ ہو؟ ووٹ پہ ہو یا نہ ہو, پلاؤ قورمے پہ تو ہوتا ہی ہے. اور قبائلی علاقے کے لوگوں کو کون لے کے آیا, اور آزاد ارکان کو کون لے کے آیا, ایم کیو ایم کو کون لے کے آیا, اپنا قابلی کو کون لے کے آیا؟ اس کو نکال دیں تو پلاؤ میں صرف چاول رہ جائیں گے, بوٹیاں ساری نکل جائیں گی. یہ چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا ہے. ہر جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا, ہر آدمی کا اپنا سچ ہے اور ہر آدمی اپنے سچ کا خود ذمہ دار ہے. سوال یہ ہے کہ کس زاویے سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اصل اہمیت اس بات کی ہے. پھر یہ ہوا ہی نومبر میں ہے, آج یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. اب ان سے پوچھیں, کوئی سروے کرنے والا پوچھے, میں چیلنج کرتا ہوں کوئی یہ سروے نہیں کرے گا کہ عثمان بزدار صاحب نے جو کام کر کے دکھانے کی کوشش کی, صدر وزیر اعظم کے برابر مراعات لینے کی کوشش کی, کیا آپ اسے انڈورس کرتے ہیں؟ تحریک انصاف کے 90% ورکر اسے انڈورس کریں گے, مگر اس میں سروے ہوگا نہیں. سروے کرنے والوں کی بھی اپنی مصلحتیں ہیں. کسی کو باہر سے پیسے لینے ہیں, کسی کو اندر سے پیسے. 10 کروڑ روپے کسی کو دیے تھے نا جنرل مشرف نے, اور لوگوں کو بھی. سیاسی سروے میں, پولیٹیکل سروے میں کوئی آمدن تو نہیں ہوتی, وہ تو کاروباری جو سروے کیے جاتے ہیں اس کو جو کراتا ہے وہ اس کے پیسے ادا کرتا ہے. سروے کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ ٹھیک کہا سلمان غنی صاحب نے, کارکردگی کوئی چیز ہے. اب ایک سچویشن میں, سچویشن سب سے اہم ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, ایک سچویشن میں لوگ پر امید ہیں, ایک سچویشن میں لوگوں کو کاٹ پچاڑ نہیں چاہتے, ایک سچویشن میں لوگ نفرت کا شکار ہوتے ہیں. پھر اس وقت چیزیں بالکل بدل جاتی ہیں. اس سروے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سلمان صاحب, اس سروے کے مطابق نومبر میں لوگ 1 یا 2 سال کا ٹائم دینا چاہتے تھے اس حکومت کو, اور اپوزیشن بھی جب سے آئی ہے یہی ہمیشہ ہی دینا چاہتے ہیں. ہم 5 سال دینا چاہتے ہیں, آپ 1-2 سال کی بات کر رہے ہیں. یہ 5 سال کے لیے منتخب ہو کے آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی صورتحال میں یہ سروے کروائیں اور بھارت کے جارحانہ طرز عمل کے جواب میں پاکستان کی اسٹریٹجی, تو میں بھی ان کے حق میں ووٹ دوں گا. لیکن آج ہی آپ یہ سروے کروائیں کہ خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہوئی ہیں یا نہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ کون اس کے خلاف ووٹ دے گا. بات یہ کہ حکومتوں سے لوگ بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اراکین اسمبلی, خان صاحب چاہتے تھے کہ اراکین اسمبلی قانون سازی تک, دیکھیں بات یہ کہ ان کو بھی بااختیار کرنا چاہیے. یہ ساری آگ جو نکل رہی ہے یہ ان کے ذریعے نکل رہی ہے. اور آپ نے کہا کہ یہ کیسے پیٹ, دیکھیں اخبارات میں کیوں چھپتا ہے, آخر کسی کے حکم کی تعمیل ہمیں بھی کرنی پڑتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سروے چھپوایا ہے انہوں نے خود عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. میں نے تو بتایا آپ کو سوال کہ اس پہ کر لیں سروے, اور پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی قوم کے جذبات اور احساسات انڈیا کے حوالے سے کیا ہے, اور جہاں پر آپ نے ڈیلیور کیا ہے, جہاں آپ نے سٹینڈ لیا ہے. آج ابھی اس کے بعد اویسی کا دیکھیں نا, جو چیز آپ بر وقت کرتے ہیں لوگ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی نہ اقتصادی ٹیم ہے نہ معاشی ٹیم ہے. کبھی آپ لوگوں کی چیخیں نکلواتے ہیں اور پھر وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ہم نے چیخیں نکلوانے کی بات نہیں کی, لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں. اب بات ہے کہ ہم تو کہتے ہیں آپ 5 سال چلیں, لیکن جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اس میں میں نہیں کہہ سکتا کہ اپنی مدت پوری کریں. ٹھیک ہے, خاور آپ کی جانب آؤں گی. سروے کے لیے نوجوانوں کے گروپ کا انتخاب کیا گیا ہے, کیا اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ مرضی کے نتائج کے لیے ایسے گروپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ مریم, ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ جو سروے کے نتائج ہیں ان کو سائٹ پر رکھ لیں, جو زمینی حقیقت ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس میں کون سی ڈکی چھپی بات ہے کہ پچھلے 6 مہینے, اب 7واں مہینہ اس موجودہ حکومت کو لگ گیا ہے کہ ان کی جو اکنامک ٹیم ہے, اقتصادی حوالے سے جنہوں نے جو پالیسیز لانی تھی, اس میں فار دا ٹائم بینگ ابھی تک ہمیں کوئی چیز, کوئی کنکریٹ اقدام ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ اس حوالے سے اس سروے کے اندر بالکل افراد, میں وہی ہم نے پہلے بھی گنوائی کہ ساری چیزیں نیگیٹو حکومت کے بارے میں لکھی جا رہی ہیں.
ساتھ میں ہاں ہمارے خارجہ محاذ پہ حکومت ٹھیک چلی, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہاں پہ یہ سروے کہتا ہے ٹھیک ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن, یاسمین راشدہ صاحبہ ڈاکٹر جو پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہیں, پنجاب بڑا صوبہ ہے 12 کروڑ کا, وہاں پہ وہ کافی اچھا کام کر رہی ہیں. اب ہمارے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں بھی ہمارے گراؤنڈ کے لیول کے اوپر وہ آپریشنلائز ہونا شروع ہو گئے, وہ اس حوالے سے تو پازیٹیو چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں کوئی اتنی عجیب بات نہیں اس سروے میں آ گئی جس سے ہمیں کوئی اتنا زیادہ جو جسے کہہ لیں کیسا چونکنا چاہیے. پوری دنیا کے اندر سرویز ہوتے ہیں. ہاں بالکل یا صاحب کی یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ویسے بھی یہ امریکی سروے اور امریکہ جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ عمران خان وہ یاد ہے مقبولیت کی وجہ کیوں صاحب ہے؟ جی خاور مریم دیکھیں, وہ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک گیلانی صاحب بھی سروے کیا کرتے تھے, تو وہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے سروے کی ایک رپورٹ نکال دیا کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہیں ایمبیسیڈر بھی لگنا تھا. اور یقین کرو یہ سروے اگر ماضی کی حکومت میں آیا ہوتا تو اس وقت اسپیشل ٹرانسمیشنز, یہ تو انہوں نے صرف خبر چھاپی ہے, یہ تو بڑے بڑے اشتہارات چھپنے تھے. اگین یہ جو زمینی حقیقت ہے وہ ہے, حکومت فیل ہو رہی ہے اکنامکس فرنٹ کے اوپر. اس حوالے سے حکومت کو کام کرنا پڑے گا. اگر عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب, رزاق داؤد اور ان کے ڈاکٹر عشرت صاحب ہیں, غلام سرور انرجی کے منسٹر ہیں, باقی لوگ ہیں, وہ ان کی منسٹریز میں سے تمام ہمیں اس وقت نفی جو خبریں مل رہی ہیں, نیگیٹو رپورٹس آ رہی ہیں. اور نہیں اگلے 6 مہینے کام کریں تو یہ جو آپ نے جنہوں 40% نے کہا ہے کہ ہم 2 سال دینا چاہتے ہیں, وہ کہیں گے جی ہم کو 2 سال بھی نہیں دینا چاہتے. یہ پوری دنیا کے اندر اقتصادی حالت جو ہے کسی بھی ملک کی, وہ ڈٹرمن کرتی ہے لوگوں کی جو اپروول ریٹنگ دیتے ہیں اپنے حکمرانوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, یعنی یہ سروے موجودہ حالات سے مطابقت نہیں رکھتا اور عمران خان کی مقبولیت جو بڑھ رہی ہے اس کی وجوہات اس سروے میں بیان نہیں کی گئیں. ہمارے پینل کی ماہرانہ رائے آپ نے جانی. ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, گزشتہ 2 روز سے نیوزی لینڈ میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعے پر ملک کی فضا سوگوار ہے. کل اس پروگرام میں ہمارے ماہرین نے یہ تجویز دی تھی کہ اس معاملے کو کسی فورم پر اٹھایا جانا چاہیے, اس پر آواز بلند کی جانی چاہیے. تو آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ترکی کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی ہے اور جس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ OIC کا اجلاس اب 22 مارچ کو اسی معاملے پر بلایا جائے گا. تو ایاز امیر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ OIC کا اجلاس نیوزی لینڈ قتل عام کے زخم منجمد کر سکے گا؟ دیکھیے جی, بڑا معتبر ادارہ ہے کیونکہ اس میں نام بھی اسلامی ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. لیکن دنیا کی کوئی آپ مجھے بیماری بتا سکتے ہیں جس کا علاج اس ادارے نے اپنے جب سے معرض وجود میں آئی تھی اس نے کیا ہو؟ وہاں پہ یہ بات کریں گے کیا, کس انداز میں وہ بات کریں گے؟ تقریریں ہوں گی وہاں پہ, وہ ہوگا, کنڈمنیشن ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. OIC کی بحیثیت مجموعی جو مسلمان ممالک ہیں ان کی دنیا کے کاروبار میں, معاملات میں وہ آواز, وہ جو ہے ویٹ, وہ وزن نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. تیل کی دولت وہ ریگستانوں کے نیچے سے اٹھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہونا چاہیے تھا, جو ایک آپ کہہ لیں ترقی کا, ٹیکنالوجی کا ایک مقام جو ہونا چاہیے تھا, محتاج لوگ ہیں. صحیح جو آپ کو آزاد ممالک کوئی ملیں گے اسلامی دنیا میں, آپ انگلی کے وہ ہندسوں میں آپ گن سکتے ہیں. امیر سے امیر ملک جو ہے محتاجی جو ہے کسی نہ کسی شکل میں دکھاتے ہیں. ہتھیار وہاں سے آتے ہیں, افکار وہاں سے آتے ہیں, نظریات وہاں سے آتی ہے, سوچ وہاں سے آتی ہے, ہر چیز وہاں سے آتی ہے. جو بہترین وہ اپنی سیرگاہوں کے لیے منتخب محلات کرتے ہیں وہ بھی یورپ میں یا امریکہ میں ہوتے ہیں, یہاں پہ نہیں ہوتے. تقریریں ہوں گی, باتیں ہوں گی, سن لیجئے, ہم بھی کہیں گے کہ وہ ہے, پر یہ جو ہے کہ زخم وہ جو مندمل ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو چلتے ٹھیک ہے, یہ ممکن ہے. ہارون صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم امہ کا اجلاس بلانا, مذمت کرنا کافی ہے؟ اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں مسلم امہ کے پاس؟ دیکھیے وہ تو خیر کیا زخم منتقل کرے گی, وہ کاغذی سی تنظیم ہے, وہ تو امارات والے اسی پر بگڑ گئے. وہ جو ابھی اجلاس ہوا تھا کہ شاہ محمود قریشی کیوں نہیں آئے اس میں, اور $3 بلین جو انہوں نے دینے تھے اس سے انہوں نے انکار کر دیا. اب چین سے بات چیت ہو رہی ہے. احتیاج کے عالم ہے, وہ کہتے ہیں محاورہ فارسی کا کہ احتیاج شیر کو لومڑی بنا دیتی ہے. پھر کیا آپشن؟ لیکن
آپشن کی بعد میں بات کریں گے، بات تو مکمل کر لینا جی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی خلیج اس واقعے نے پیدا کی ہے، اس میں جذباتی سطح پہ اتنا گہرا اثر مسلم عوام پہ ہوا ہے کہ یہ خلیج اب پارٹی نہیں جا سکے گی۔ افکار شاید اب بھی وہاں سے ہیں، ہتھیار بھی شاید ابھی وہیں سے آتے رہیں گے، لیکن یہ فکر میں تبدیلی کا ایک عمل شروع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک یہ ہے کہ آخر میں صرف 2 خیمے رہ جائیں گے، ایک انکار کرنے والوں کا اور ایک ایمان والوں کا۔ یہ جو این جی اوز وغیرہ ہیں ان کا کافی اب تنگ ہونے لگے گا، اور یہ جو ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کا اور یورپ کا اور مغرب کا ان کے نظریات کا گیت گاتے ہیں، اب جارج سورس سے نہیں چل سکے گی۔ بہت سی تبدیلیاں ہوں گی، فعال طبقات اپنا کردار ادا کریں گے۔ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن مسجد کا ہے، اور جو رات ہوں گے اور متواتر ہوں گے، وکلا ہیں، ٹریڈ سول سوسائٹی ہے، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یکساں اس کا اثر قبول کیا جتنا عام آدمی نے کیا ہے۔ میڈیا میں یہ ڈیبیٹ اب تھم نہیں سکے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مغرب میں جو تھوڑا بہت مثبت انداز فکر رکھنے والے لوگ ہیں، تھوڑا بہت بھی، وہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اپنے مسلمانوں سے طرز عمل آپ اپنا ٹھیک کریں، لہذا وہاں بھی تفریق پیدا ہوگی۔ اب یہ سوال بہت ابھر کر سامنے آئے گا کہ قتل عام تو ہوتا رہا، مسلمانوں کا 1 لاکھ گنا زیادہ نقصان انہیں پہنچا ہے۔ فلسطین میں ہو رہا ہے، چچنیا میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، انڈیا میں قتل ہو رہے ہیں، افغانستان میں ہو رہے ہیں، ہر کہیں ہو رہے ہیں۔ نقصان تو ٹیررزم کا ان سے ہوا ہے، تو ذمہ دار یہ خود کیسے ہوگا؟ اس میں ایک طبقہ ہو سکتا ہے ذمہ دار، مگر آپ نے کیا کہ امریکہ نے کیا کیا ہے، اور یہ تاریخی سوالات بھی اٹھیں گے۔ آپ نے ورجنز کے ساتھ کیا کیا، ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا کیا، 2 عالمگیر جنگیں کیا ہم نے شروع کی تھی، اور یہ جو پچھلی 1 صدی میں 20-25 کروڑ آدمی مارے گئے مسلمانوں نے مارے۔ اس لیے فاصلہ بڑھتا جائے گا، OIC کچھ کرے یا نہ کرے۔ سب سے مضبوط آواز اردوان کیا ہے، اس نے بہت شدید احتجاج کیا ہے، اور وہ اس سچویشن میں، اور یورپ اس کی بات توجہ سے سنتا ہے، وہ صدیوں سے ان کا تعلق ہے، تعامل ہے، ان کا انٹریکشن ہے۔ تو یہ صورتحال وہ نہیں رہے گی، اس واقعے کے بہت گہرے تاریخی اثرات ہونے والے ہیں۔ یعنی ترکی اس معاملے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ سلمان صاحب، اگر اس میں بات کی جائے، اس اندھونک واقعے کے بعد نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا کردار قابل تعریف رہا۔ کالے رنگ کی شلوار قمیص پہن کر، دوپٹہ ویئر کر کے وہ مسلمانوں کے پاس جس طرح سے آئی، اظہار یکجہتی کیا، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز؟ دیکھیں، ایک طرف ٹرمپ صاحب کی سوچ ہے، اور دوسری طرف نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے جو ظرف ظاہر کیا ہے، جو جذبات اور احساسات سامنے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اندر ان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں، اور جس طرح وہ سیاہ لباس پہن کے جا کے لوگوں سے ملی ہیں، ان کے دکھ، غم اور کرب کی صورتحال میں ان سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ انسانیت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، جہاں تک کہ ترکی کی بات کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو OIC کے اجلاس اس صورتحال کے اندر پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے، ترکی کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے۔ 22 تاریخ کو یہ استنبول میں اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور وہ بھی زخمی ہے، اس لیے کہ یہی دہشت گرد یہ اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ لکھ رہا تھا کہ اردوان کو قتل کر دو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ترکی کا وزیر خارجہ اور ترکی کے ذمہ داران وہاں پر نیوزی لینڈ پہنچے ہیں جنازوں میں۔ پاکستان کی نمائندگی بھی وہاں پر ہونی چاہیے تھی، لیکن جہاں تک کہ OIC کے رول کا سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کے اندر OIC کا ایک رول نہیں رہا، اور اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں وہاں پر ایک سوچ اور اپروچ ظاہر کی ہوتی ہے، ایک تحریک پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم یہاں پر بیٹھ کے بڑی ریزرویشن ظاہر کر رہے تھے کہ انہوں نے سشما سوراج کو وہاں پر بلا لیا پاکستان سے پوچھے بغیر، لیکن ان کی طرف سے جو ریزولوشن آئی ہے بڑی سالڈ آئی ہے۔ میرا خیال OIC ایک کروٹ لے رہا ہے، اور اب یہ مسئلہ صرف پاکستان کا یا ترکی کا تو نہیں ہے، 9 ملکوں کے لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ یہ عالمی سطح پہ اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے۔ اور وہ جو امیگرینٹس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہماری کریم ہے کہ یہاں پر جب بے روزگاری کا رجحان عام ہوتا ہے تو ان ملکوں کے اندر جاتے ہیں، یہ وہاں کے ذمہ دار شہری ہیں، اور خود آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بڑے پرائم منسٹر تک کے آفیسز کے اندر مسلمان کام کرتے نظر
نظر آ رہے ہیں. ہمیں کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اور OIC کے پلیٹ فارم سے یقیناً ایسی کوئی قانون سازی, ایسی بات کرنی چاہیے کہ جو دوسرے ممالک کے, یورپین ممالک کے اندر, مغرب کے اندر مسلمان ہیں, ان کے خلاف تعصب کی کمی ہو اور انہیں ہر طرح کا تحفظ ملنا چاہیے. یعنی آپ کے خیال میں OIC کسی حد تک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے. خبر آپ کی جانب آؤں گی. دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ممالک اندرونی محاذ پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ کیوں نہیں اس معاملے کو اندرونی سطح پر سنجیدگی سے لیا جا رہا؟ اچھا مریم, جو بات ہم کر رہے ہیں نا, بات ہے وہی جنگ ہے بیسیکلی, وہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ افکار کی اور نظریات کی, کہ وہ کیا نظریات بیچ رہے ہیں, وہ پوری دنیا کے اندر کس طرح کا جو نیریٹو دنیا کو دے رہے ہیں. ویسٹرن ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں, ہم اس کے مقابلے میں کیا بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح یونیسکو ایک ادارہ ہے, اسی طرح OIC کا بھی ایک OISCO کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, کافی ویل فنڈڈ ہے, رباط بیسڈ ہے. اب آگے دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیں, ہم کشمیر نہیں مانگ رہے ان سے, ہم کوئی پیلسٹین نہیں مانگ رہے. ہم نے یہ جو OIC کو اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ امپیریکل بیس جو ایویڈنس بیس بات کرے لوگوں سے, کہ جو نام نہاد ویسٹرن ورلڈ مہذب دنیا نے پچھلے 20 سال ایک نیریٹو بیچا جو اینٹی مسلم, اینٹی اسلام, اس کے نتائج ابھی ان کو بھگتنا پڑ رہے ہیں. تو آپ نے ویسٹرن ورلڈ کو یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کا اپنا ہی کیا درا ہے, اور اس حوالے سے آپ کو ہی کچھ تدارک کرنا ہے. بالکل ایاز صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جب تک وہاں پہ یہ بات نہیں پہنچے گی ان کے لوگوں کے پاس, ان کے جو سوچ اور کوئی فکر رکھنے والے لوگ ہیں, وہاں ان کو آپ بتائیں گے نہیں ایویڈنس کے ساتھ, تو وہاں پہ تبدیلی نہیں آئے گی ذہنوں کے اندر. استعمال کیا جائے پھر اب جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ OIC کے پاس دیکھیں کافی ہمارے پاس جو مسلم ممالک کافی امیر ملک ہیں, سعودی عربیہ ہے. اب پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر آپ چیئر سیٹ اپ کر سکتے ہو, تھنک ٹینکس کے اندر آپ فیلوز جو ہے اسکالرشپ لوگوں کو دیں, ریسرچ کو آئیں اس ایشو کے اوپر کہ یہ جو بیماری آئی ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, فیکٹرز کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں, تاکہ دنیا کے سامنے چیزیں آئیں. اب امریکہ کیا کرتا ہے, ہر سال آپ یہاں سے فل برائٹ پہ وہ اسکالرشپ پہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, شمننگ پہ UK والے لے کے جاتے ہیں, جرمنی والے لے کے جاتے ہیں. تمام دنیا جو ہے لوگوں کو اسکالرشپ دے کے اپنے ہاں بلاتی ہے, انہیں پڑھاتی ہے, جو بھی ان کے روایت ہیں, ان کی جو ٹریڈیشنز ہیں, وہ جو سسٹم چلا رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم بہتر ہے. لہٰذا پیسہ تھوڑا سا اس سائڈ پہ بھی لگانا چاہیے, بجائے F-16 خریدنے کے جو ماڈرن آپ نے ہائی ٹیک ویپنری ضرور خریدیں, ضرورت بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ جو آپ نے اس فرنٹ کے اوپر بھی میرے خیال میں پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے OIC کو. اور امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اندوناک, اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ کروٹ ضرور لینی چاہیے OIC کو, تو دیر آر ویز اینڈ مینس ٹو ڈو دیٹ. اگین اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا نظریں OIC کے کردار پر ہیں, یقیناً ان محرکات کا جائزہ لیا جانا چاہیے اور دنیا تک یہ پیغام پہنچایا جانا چاہیے. ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک کا وقت ہوا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی OIC کے کردار کی. نیوزی لینڈ میں ہولناک جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, اس میں OIC نے اب اجلاس طلب کیا. کتنا متحرک کردار ادا کر سکتا ہے, ماہرانہ رائے دی ہمارے اینالسٹ نے. سوال یہ ہے ایاز امیر صاحب کہ سفید فام قوم پرست مغرب کے لیے خطرہ ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ماننے سے انکاری کیوں ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو رہنے دیں جی. یہاں جو کہا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, دراصل جہالت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. انتہا پسند سوچ جو ہے ان معاشروں میں بھی آئی ہے جو کہ ہم نے کرائسٹ چرچ کے قتل میں دیکھا ہے, نریندر مودی کے ہندوستان میں بھی ہے, اور اسلامی معاشروں میں بھی اس نے جنم لیا. آپ اسلامی معاشروں سے لے کے نیوزی لینڈ تک اور نیوزی لینڈ سے لے کے ہندوستان تک جائیں, جو جاہل ترین طبقات ان معاشروں کے ہوتے ہیں, انتہا پسند سوچ کے پیچھے وہ ہوتے ہیں. بالکل. آج ہمیں نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کیوں اچھی لگ رہی ہے؟ وہ بطور عیسائی بیہیو نہیں کر رہی, وہ بطور ہیومنسٹ, بالکل, جو انسان دوست ہے, وہ مسلمانوں کو بھی گلا لگا رہی ہے. ہمیں کچھ اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. یہاں پہ عیسائی کالونیوں پہ حملہ نہیں ہوا, کوئی یہاں بولتا نہیں تھا. وہ عیسائی عورت ایک نہیں ہے جو 8 سال وہاں یہاں قید رہی, آسیہ, وہ سلمان تاثیر مارا گیا, اس کے جنازے پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو انتہا پسند سوچ جو ہے وہ جہالت سے جنم لیتی ہے. ختم جہالت کو کرنا چاہیے. یہاں جاہل ہو
वही आपको नजर आएगा। वहां जाहिल हो, ये जो वाइट सुप्रेमेसिस्ट हैं जो कहते हैं कि गोरों की हुक्मरानी होनी चाहिए, इन अरबों को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को बाहर फेंको, लाटिनोस को बाहर फेंको, ये वहाँ की फरसूदा गंदी सोच है। खावर ने ठीक कहा कि उन्होंने जंगें कराई, लेकिन सबसे बड़ी मार्च उन जंगों के खिलाफ लंदन और पेरिस और न्यूयॉर्क में हुई। जब वहाँ पे इराक पे हमला हो रहा था, कितनी बड़ी मार्चें इस्लामी दुनिया में हुई थी? 0, 500 आदमी नहीं निकलते थे, हम देख नहीं सकते थे। तो सोच है जहालत को ख़त्म करना चाहिए, इंतहा पसंदी को ख़त्म करना चाहिए। इंतहा पसंदी का कोई मज़हब नहीं है, इंतहा पसंदी का कोई मुल्क नहीं। ठीक है हारून साहब, हर मुआशरे में इंतहा पसंद सोच पनप रही है, इसका खात्मा कैसे करना होगा? इसका खात्मा तालीम से होता है और किसी से होता है। तालीम से होता है, तरबियत से होता है। वो तो हर माशरे के अलग मसाइल है ना, उसका अलग तारीख है, अलग कल्चर है, अलग तमद्दन है, अलग फाल तबकात हैं। देखिए वेस्ट में तो मीडिया है सबसे बड़ा जरिया इस्लामिक फोबिया फैलाने का। इस्लामिक टेररिस्ट, हम तो नहीं कहते क्रिश्चियन टेररिस्ट, हमने कहा, किसी ने, एक आदमी ने भी कहा। और इस्लामिक टेररिज्म, और इस्लाम दर्स ही देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनवाए जाते हैं। ये हम जनाब रद्द अमल का शिकार होकर, यहाँ भी किसी ने कहा कि ईसाइयों के जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को तो हम पैगंबर मानते हैं, उनके जो औलिया हैं, सेंट हैं, उनमें से किसी के खाके बनाए जाए। बहुत सौ की बड़ी अजीब अजीब कहानियाँ हैं, खुद वो बनाते रहते हैं, हालांकि वो खुद बाद औकात रेडिकूल करते हैं। यहाँ उस तरह का रद्द अमल तो मौजूद नहीं है। हर माशरे, सदर ट्रंप जैसा पागल हम तो आलम इस्लाम ने तो कभी मुंतखब नहीं किया, हम तो मुंतखब करते ही नहीं है। वैसे बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमें मुस्लिम दुनिया में कहाँ मौका मिला लोगों को अपने हुक्मरान चुनने का। मलेशिया में कुछ मौका मिला, वो भी 100% नहीं है। और तुर्की में मौका मिला तो वहाँ देखिए कि वहाँ सूरत हाल कैसी तब्दील हुई है। बाकी ये देखिए किसी कौम की तहजीब, तमद्दन को उससे महरूम करके, उससे ये मुतालबा करके कि वो अपने अकायद से दस्तबरदार हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। वेस्ट उल्टा भी लटक जाए तो उसका बल्कि रिएक्शन होगा। इकबाल ने कहा था कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब ने। ठीक है सलमान साहब, मगरबी मीडिया के किरदार पर क्या कहेंगे आप इस तमाम तर मामले में? देखें, मैंने जुमे के रोज़ यही बात की थी कि न्यूज़ीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो टेररिस्ट है, और मगरबी मीडिया क्या पोस्टर देने की कोशिश कर रहा है कि वो ज़हनी मरीज़ था, वो पागलपन का शिकार था। ये कैसा ज़हनी मरीज़ था जिसने पूरी तैयारी कर रखी थी, जिसकी गन पे सब कुछ दर्ज था कि उसके अंदर कितना बुग़्ज़ है, कितना तअस्सुब है, वो सब कुछ उस पर तहरीर था। और उसको ये भी पता था कि जुमे का दिन कितनी इज़्ज़त व तकरीम का अमल है। उसको ये भी पता था कि मस्जिद नूर के अंदर सिर्फ न्यूजीलैंड के मुसलमान नहीं, वहाँ पर 8-10 मुल्कों के मुसलमान मौजूद हैं। उसके बाद उसको ये भी पता था कि मैंने मस्जिद नूर के बाद मस्जिद हदीद की तरफ जाना है। मैं समझता हूँ कि ये माइंड सेट है, उस माइंड सेट को पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ अयाज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि ये जो इंतहा पसंदाना सोच और जहालत, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के अंदर भी ये जो, जब हम दहशत गर्दी की बात करते हैं, भाई ये आई कहाँ से? ये किसके कहने पे हम उस वक्त यूज मी का हमने बोर्ड लगा दिया कि हमें आप इस्तेमाल कर लें, और उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? हमारा वो बेड़ा कर दिया। और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर से वो इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी, उसका हमने कला कमा किया है। और हमारे साथ उन्होंने जो कुछ किया है, अब वो खुद भुगत रहे हैं। बात है कि उन्होंने मशरक के साथ ये कुछ किया था, अब मगरिब के अंदर और यूरोप के अंदर वो कहते हैं ना, किसी के लिए गड़ा खोदेंगे, आप खुद उसमें गिरेंगे। ज़्यादा ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए नहीं, अब उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। और मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये जो इमिग्रेंट्स जाते हैं, ये कोई मतलब इंतहा पसंद नहीं होते, वहाँ के ज़िम्मेदार शहरी हैं, ये एजुकेशन के अमल हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने जाके वहाँ के उनकी तमीर नौ में हिस्सा लिया है। खुद अमेरिकन की तारीख में आप देख लेना कि वो ये सराहते नज़र आते हैं कि मुसलमान यहाँ का ज़िम्मेदार है। आखिर अगर मुसलमान इतने बुरे हैं तो ये मगरब के अंदर सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब इस्लाम क्यों है? मैं समझता हूँ कि OIC के अंदर उन्हें जो तअस्सुब है मुसलमानों के खिलाफ, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। ठीक है। और ख़ुद ये लम्हा फिक्रिया है मगरब के लिए, और जो ट्रंप साहब की सोच है वो बेड़ा गर्क कर देगी अमेरिकन का भी और यूरोप का भी। ठीक है, आपने पॉइंट बहुत अच्छा उठाया कि इस्लामोफोबिया भी तेज़ी से बढ़ रहा है और इस्लाम भी मगरबी ममालिक में तेज़ी से फैल रहा है। खबर आपकी जानिब आऊँगी, पाकिस्तानी हुकूमत के किरदार की बात करते हैं। नईम राशिद के लिए 23 मार्च को अवार्ड का ऐलान किया गया है।
जी मरियम, मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छा इकदाम है, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा मीडिया के किरदार के हवाले से। इंडिया के साथ हमारी टेंशन हुई, DG ISPR ने एक उस पर ब्रीफिंग की, उन्होंने मीडिया के किरदार को काफ़ी सराहा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी ब्रीफिंग हुई, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान की मीडिया ने बड़ा एक ऑब्जेक्टिवली अच्छा रोल हमने अदा किया। जी मैं वही कह रहा हूँ कि हमें अब हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी मीडिया का इनको गला नहीं घोंटना चाहिए। हम अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, हम मॉडरेट हैं, हम अच्छी बात कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में भी हम अच्छी बात करते हैं, बैलेंस बात करते हैं, लिहाजा पाकिस्तानी मीडिया को भी इस हवाले से थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। ये हर वक्त हमें ये ताने सुनने मिलते हैं ना, ये TV बंद हो रहा है, अखबार बंद हो रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया पे चले जाए। मेरे ख्याल में ये रीसेंट बंद हो गया तो ये खुद बंद हो जाएंगे। हमारे जो इसी की पैदावार है, खबर आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये तो खुद इसकी पैदावार है मीडिया की। ठीक है, यानी आपके नज़र में इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए, आलमी दुनिया में तासुर देने के लिए मीडिया को आज़ाद होना चाहिए और मीडिया को अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। हमारे पैनल की माहिराना राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।